السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، عصر کی اذان بھی شروع ہونے والی ہے، لیکن سوال بہت اہم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب آ جائے، چاند نظر آ جائے، تو کون سی عمل ہم پڑھیں؟ یعنی کوئی ذکر، کوئی صورت؟ تو بینوا و توجروا، مجربات بزرگان دین میں ہے کہ جب رمضان المبارک کے پہلی چاند نظر آ جائے تو مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندگان خدا پہ نزول رحمت فرماتے ہیں۔ اس نزول رحمت میں آپ اور ہم بھی آ سکتے ہیں۔ تو بزرگان دین کے مجربات میں سے، تعلیمات صوفیاء میں سے ہے کہ سورہ قدر سے پہلے 2 رکعت عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ یا صلاۃ حاجت پڑھی جائے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر درود ابراہیم یا کوئی بھی درود وہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر، 21 مرتبہ سورہ قدر۔ اس کا تھوڑا سا تفصیل بیان کرنا مقصود ہے، پھر دوسری جو صورت عمل ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ رمضان المبارک میں سورہ قدر کا پڑھنا کثرت سے سالکین طریقت یا سالکان طریقت کے لیے، صاحبان حقیقت، صاحبان فکر، صاحبان معافرت، صاحبان شریعت کے لیے باطن، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جو بھی سورہ قدر پڑھے گا تو ان کے فوائد، خواص اور فیوزات و برکات بہت زیادہ ہیں۔ چند بیان کرنا مقصود ہے۔ روزی میں اضافہ ہوگا، آنکھوں کی بینائی کی حفاظت ہوگی، لقوے کے مرض میں شفایابی ہوگی، فالج کے مریض بھی پڑھ سکتے ہیں، آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ یہ صورت بلیات سے حفاظت کے لیے بہت اکثیر ہے، بہت مجرب ہے۔ تو گھر کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے جو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اس صورت کے برکت سے، ذریعے سے۔ جب سورہ قدر آپ پڑھیں تو اس کے بعد سورہ فتح پڑھ لیجئے۔ اس کے فضائل حدیث میں تو بہت آئے ہیں، لیکن مغرب کے بعد، رمضان کی پہلی رات کے بعد، یاد رکھیے گا یہ قرآنی عمل تو ہے لیکن اس کی سند حدیث میں نہیں ملتی۔ یہ ہمیں مجربات بزرگان دین، تعلیمات صوفیاء، یا ہمارے جو بزرگان دین تھے، مشائخ عظام تھے، سینہ بسینہ ہمیں ملا ہے۔ تو یہ صرف آپ پہلی رات تک بھی نہ رکھیے گا، ساری زندگی کے لیے وظیفہ بنا دیں۔ تو فضائل سورۃ فتح بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت فتح کے لیے پڑھی جاتی ہے، فتوحات کے لیے، خاص کر دشمنان دین پر غلبہ کے لیے بہت ہی لاجواب ہے، اکثیر ہے، مجرب ہے۔ تو فضائل سورۃ فتح، بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تو غرض کی کہ یہ صورت آپ کو مبارک ہو۔ جبرائیل کی مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ حدیث 2، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا، مجھے اس صورت کے بدلہ میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ یہ صورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ بخاری۔ حدیث نمبر 4، صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس صورت کا نزول ہوا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ بخاری شریف۔ حدیث نمبر 5، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورت کی نزول کے بعد فرمایا
کہ مجھے یہ سورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حدیث نمبر 6، ایک روایت میں بحوالہ تفسیر روح المعانی کہ جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کے پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ جو شخص سورہ فتح سفر میں جاتے ہوئے پڑھے تو وہ سفر میں محفوظ رہے گا، اگر جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو جہاز بخیریت پہنچے گا، غرض ہے کہ جس سواری پر پڑھے حفاظت اور امن پائے۔ جس کام میں فتح مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے کی جائے، انشاءاللہ کامیابی اور نصرت پائے گا۔ اگر کسی شخص کے کاروبار یا فراوانی دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو، بغض کرتا ہو، تو اس سورت کو 40 روز تک روزانہ 1 مرتبہ کاروبار کے مقام پہ پڑھے، فیکٹری میں پڑھے، آفس میں پڑھے، دکان میں پڑھے، جہاں بھی اس کی کاروباری زندگی ہو، انشاءاللہ حاسدوں کی حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس سورت کو روزانہ نماز فجر پڑھنے کا معمول بنانے سے کشادگی رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر 3 مرتبہ کھڑے ہو کر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ پورا سال امن اور امان میں رہے گا۔ اگر کوئی شخص، عورت ہے یا مرد ہے، حج کا خواہشمند ہو اور اس کا ذریعہ نہ بنتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک اس سورت کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی غیب سے اس کے لیے حج کا ذریعہ بن جائے گا۔ غرض ہے کہ سورت کو پڑھنا فتوحات کی کنجی ہے۔ یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کے خواص ہیں، فیوزات ہے، برکات ہے۔ سند کے لحاظ سے تو فضائل حدیث میں موجود ہے، پڑھنے کے لحاظ سے بزرگان دین کی سند موجود ہے، یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے۔ تو آج آپ رمضان المبارک کے پہلی رات چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود، پھر 21 بار سورہ قدر، اور پھر 3 مرتبہ سورہ فتح یا پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز پورے سال کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، امن و امان میں رہیں گے، خوش اور خرم میں رہیں گے، پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے۔ آج کا تحفہ، آج کا ہدیہ قبول کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔